الله لأنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محترم، صدر ذی وقار، فخر السادات قبلہ سید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، گرامی قدر جناب حاجی سردار محمد صاحب اور آپ کے پیر و مرشد قبلہ سید صاحب حال ہی میں عراق کی زیارات سے مشرف ہو کر تشریف لائے ہیں، بالخصوص نجف اشرف میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کی حاضری اور آپ کے مقدس آستان پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور کربلائے معلیٰ میں امام عالی وقار، امام عالی مرتبت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مقدس بارگاہوں کی حاضری اور زیارت، اور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی مزار پنانوار کی حاضری، اور بہت سے اولیاء کاملین اور ائمہ اہل بیت کے مزارات کی حاضری سے یہ مشرف ہوئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زیارت کو مقبول فرمائے، اور انہوں نے ان تمام مقدس مقامات پر، مبارک آستانوں پر، مبارک درگاہوں پر جو دعائیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک میں مجھے جس موضوع پر، جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا مقصود ہے۔ دو لفظ ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، صحابہ و اہل بیت، اور جب بھی ذکر آتا ہے تو فوراً تصور ان ہستیوں اور ان ذوات مقدسہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست بغیر کسی واسطے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا، جو ڈائریکٹ اور براہ راست اور بغیر واسطے کے، بلا واسطہ، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بھی پائی، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ بھی پایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کے قرب میں رہنے کا بہت بلند شرف اور بہت بلند عزت پائی۔ ان مقدس ہستیوں کو ہم تین پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں ایمان لانے کی سعادت پائی، اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت اور ایمان لانے کے بعد آخر وقت تک
فوت ہونے تک وہ حالت ایمان پر قائم رہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ، جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، آقا کریم کی زیارت کی ہو، اور آخر وقت تک انہی ایمان والی نظروں کو لے کر وہ دنیا سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں صحابی رسول۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء کاملین اگر مل جائیں، جمع ہو جائیں، تو کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا مقام ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے انہیں ایک بہت بڑا ٹائٹل، ایک بہت بڑا عنوان، ایک بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان والے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ میں آیت کا نمبر 100 ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ کریم نے ان ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عرش والے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو سابقون الاولون ہیں، وہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اس کے لیے، ان صحابہ کے لیے اللہ کریم نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنت کی نعمتوں اور بہاروں میں اور باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان نفوس قدسیہ کے مقام اور مرتبے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں اصحابی کا لفظ قابل توجہ ہے، میرے تمام صحابہ کالنجوم، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے اہتدیتم، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، اور ان کی عزت و عظمت کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حضور کے جو صحابہ ہیں، ان کے اوصاف صرف قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی شانیں صرف قرآن بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ ان کی مثالیں اللہ کریم نے تورات میں بھی دی ہیں، انجیل کے اندر بھی دی، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے صحابہ کا ذکر ہے۔ اور یہ حدیث شریف تو بڑی توجہ سے سننی چاہیے۔ یہ حدیث شریف بڑی توجہ سے سننی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا مقام کیا ہے۔ حضور کے تمام صحابہ کا مقام یہ ہے، فضل و صحابتی، حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام، حضور نے فرمایا فضل و صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے،
میرے تمام صحابہ کرام کو پہلے نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کی امت تمام امتوں سے افضل، اور حضور کے تمام صحابہ پہلے تمام امتوں کے صحابہ سے افضل۔ اس کے بعد دوسری مقدس ہستیاں جو ہیں وہ پاک باز عورتیں، خواتین، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا۔ وہ مقدس خواتین جو حضور کے نکاح میں آئیں، انہیں قرآن مجید میں ازواج کا لفظ استعمال کیا۔ ازواج مطہرات، حضور کی تمام بیویاں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ان کی تعداد سیرت کی کتابوں میں 11 ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ ذکر کیے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان کے بارے میں آیت نازل کر دی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی کریم علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ، زوجہ کی جمع ازواج، اکٹھا تمام بیویوں کا ذکر آیا۔ وازواجہ، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم۔ تو ایک صحابہ کرام اور دوسری ہستیاں جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح میں قبول کیا، حضور کے عقد میں آئیں۔ یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر ابن جوزی نے بھی لکھا کہ زندگی بھر نبی کریم علیہ السلام کے جسد اقدس پر مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہم نے پوری زندگی اس بات کو نوٹ کیا کہ حضور کے جسم اطہر پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، بلکہ اگر لباس مبارک اتار کر میرے آقا نے کسی الگ جگہ پہ رکھا ہے تو حضور کے جسم اطہر سے لگنے والے لباس پر بھی صحابہ کہتے مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، جو رب کریم اپنے محبوب پاک کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، تو ایسی عورت حضور کے نکاح میں کیسی آ سکتی ہے؟ بس اس پر اتنی بات کافی ہے، ورنہ قرآن کی آیت نص ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا، حضور کی ازواج کی شان میں بہت سی آیتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی وہ زوجہ مکرمہ ہیں، عمر کے اعتبار سے حضور کی تمام بیویوں میں ان کی عمر سب سے کم تھی۔ حضور کا وصال بھی انہی کے حجرے میں ہوا، حضور کا سر اقدس انہی کی گود میں تھا وصال کے وقت، حضور کی قبر انور بھی حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہے، آپ کا روضہ اطہر وہی ہے جہاں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ یہ وہ حضور کی زوجہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی مشہور سورت ہے سورہ نور، اس کے اندر 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت، ان کے تقدس، ان کی پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ دو گروہ ہیں، صحابہ اور ازواج مطہرات، اور تیسرا جس موضوع پر میں نے عرض کرنا ہے وہ حضور کے اہل بیت اطہار۔ یہ میری تمہیدی گفتگو تھی۔ اب وہ نفوس قدسیہ، وہ ہستیاں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، لیکن یہ اعزاز صرف اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے کہ وہ ان تینوں مقدس ازواج مطہرات ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، نہ کسی کی توہین کرتے ہیں نہ کسی کی بے ادبی کرتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام اور عزت دل و جان سے کرتے ہیں، تمام ازواج مطہرات کا احترام
دل و جان سے کرتے ہیں، اور اسی طرح حضور کے تمام اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ہمارے دل بھی ان کی محبتوں سے سرشار ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنا دی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام وہ جو فتح مکہ سے، اور کچھ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، ان کی مار انہوں نے زیادہ کھائی، تکلیفیں انہوں نے زیادہ برداشت کی، اور حضور کے تمام معاملات میں ساتھ دیا۔ اللہ کریم نے ان کو زیادہ اولئک اعظم درجہ، لیکن اس کے آگے وضاحت کر دی کہ بعد میں ایمان لانے کے بارے میں کوئی دل میں میل نہ رکھے، اس لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، بعد میں ایمان لائے ہوں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ البتہ جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کی خدمات زیادہ ہیں، قربانیاں زیادہ ہیں، لہذا ان کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ اب اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے حدیث شریف سناؤں گا، کیونکہ جب حدیث شریف آپ سمجھ گئے تو پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں حدیث سنی آپ نے، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، اور یہ بات بڑی گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا یہ آسمان ہدایت کے درشندہ ستارے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن راقبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک۔ فرمایا دنیا والو سن لو، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کا سفینہ۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو سوار ہونے سے رہ گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ فرمایا دنیا والو میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، کشتی ہے، فمن رقبہا جو سوار ہو گیا، فقد نجا وہ نجات پا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ومن تخلف عنہا حسینیت، یزیدیت، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ اللہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ عمر کے لوگ۔ پرانے زمانے میں دریاؤں میں اور سمندروں میں جہاز چلتے تھے، سمندروں میں دریاؤں میں کشتیاں چلتی تھی، سفینے۔ تو رات کو جب سمندر میں اور دریا میں سفینے چلتے تھے تو راستوں کا تعین ستاروں کو دیکھ کے کرتے تھے۔ اب تو قطب نما نکل آئے اور قبلہ نما بھی نکل آئے۔ مسجد کی سنگ بنیاد رکھنا ہو تو قبلہ نما لاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ تھا، ان بزرگوں کو پتہ ہے کہ مسجد کی بنیادیں رات کو رکھتے تھے، قطب ستارے کو دیکھ کر قبلے کا تعین ہوتا تھا۔ میرے آقا نے مثال دے کے بات واضح کر دی کہ صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، اور اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، اور جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں تو سوار ہو گیا مگر اس کی نظریں ستاروں پہ نہیں تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے پھر ستاروں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو صرف ستاروں کو دیکھتا رہے سمندر اور دریا کے کنارے کھڑا
ستاروں کو دیکھتا رہے، کشتی میں سوار نہ ہو، وہ بھی کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا صحابہ کی محبت بھی اور اہل بیت کی محبت بھی لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا احترام و عزت ہے، تو اہل بیت اطہار کی عزت و احترام کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ حضور کی اولاد ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا لفظ اہل بیت ہی بتا رہے۔ بیت کہتے ہیں گھر، بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کریمہ سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہاں اہل بیت کا لفظ حدیث کے اندر مثل اہل بیت ہی، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا فقد ہلک، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب قرآن کی آیت سنیے، انما صحابہ کے بارے میں جو آیات آئیں ان میں نے 3 آیتیں 4 آپ کو سنائیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں ان کی اس آیت کا نام ذرا سن لیں، کہ آیت تطہیر، اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ اور آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کلمہ حصر ہے، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی ناپاکی آلائش کو دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ لیذہب عنکم الرجس، ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے تمہیں ایسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، جن کو رب پاک کر دے، جن کو رب پاک کر دے، یا جن کو رب قرآن میں پاک فرمائے، ان کی طہارت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ان کی پاکی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، تو پاک کس نے کیا ہے؟ اللہ کریم نے۔ یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، آپ سے ہر قسم کی آلائش دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس گلی میں حضور کے اہل بیت رہتے ہیں، اس گلی میں سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں، آلودگی کو گزرنے کی۔ جب گلی میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تو گھر کے اندر کیسے چلے؟ یہ ہے حضور کا گھرانہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کیا عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، غور سے سنیے۔ ہر ایک کا نسل، ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، ہر ایک کا نسب اور نسل اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ لیکن پوری کائنات میں اکیلے ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب، میری نسل میری بیٹی سے چلے گا۔ ہر ایک کی نسل بیٹے سے، میری نسل میرے بیٹی سے چلے گی۔ اور وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء الجنت، خاتون جنت۔ سید صرف وہ ہیں، نوٹ کر لیجئے، جو اولاد فاطمہ ہے، زہرا پاک کی اولاد۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد دوسری شادیاں کی۔ جب تک سیدہ عالم مولا علی کے نکاح میں تھی، حضور نے انہیں روک دیا تھا کہ علی جب تک زہرا آپ کے نکاح میں ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو دوسری شادیاں تو بعد میں کی، ان سے بھی اولاد مولا علی کی ہوئی،
دوسری بیویوں سے بھی اولاد ہوئی، لیکن وہ سید نہیں، وہ سید اولاد وہ بھی مولا علی کی ہے۔ تو سید کون ہے؟ جو مولا علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ عالم کے بطن اطہر سے ہوئی ہے۔ سید صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمہ ہیں۔ شیخ سعدی نے اسی لیے کہا ہے الہی بحق بنی فاطمہ، بنی فاطمہ کا لفظ آیا، اس لیے سید صرف وہ ہیں جو مولا علی کی اولاد ہے زہرا پاک کے بطن سے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آلے، منو دستو دامان آلے۔ اس کے لیے تمام سامعین سے میں گزارش کروں گا 3 لفظ یاد کر لیں اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تینوں کی عزت و عظمت کو سلام، اور ان تینوں ہستیوں میں سے کسی کے بارے میں ذرا سا دل میں میل آیا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منا۔ 3 لفظ میں اکثر سمجھا، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تقریریں دن رات آپ سنتے ہیں، کمی نہیں تقریروں کی، لیکن 3 لفظ ذہن میں بٹھا لیں، زندگی بھر کام آئیں گے۔ اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول، اولاد رسول۔ یہ حضور کے اصحاب ہیں۔ یہ ازواج کون ہیں؟ یہ مقدس بیویاں کون ہیں؟ حضور کی ازواج، انہیں کہتے ہیں ازواج رسول۔ جو حضور کے صحابہ ہیں انہیں کہتے ہیں یہ حضور کے صحابہ ہیں اور اصحاب رسول ہیں، اور جو حضور کا گھرانہ ہے اہل بیت اطہار ہیں جی، ان کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے، انہیں آل رسول کہتے ہیں۔ اور اولاد رسول کیا ہے؟ جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، جو امام حسن مجتبیٰ سے نسل چلی وہ حسنی سادات، اور جو امام حسین پاک سے نسل چلی وہ حسینی سید۔ باقی ساری ضمنی شاخیں ہیں، باقی ساری، امام نقی کی اولاد ہوئی تو وہ نقوی سید کہلائے ہے جی، کوئی کاظمی سید کہلائے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد، یہ آگے شاخیں بن گئی، لیکن اصل 2 ہیں، حسنی سید، حسینی سید۔ اور کچھ ایسے سادات کرام ہیں ان کی عظمت بڑی بلند و بالا ہے، ہر سید قابل احترام ہے، لیکن یہ کہ کچھ سادات ایسے ہیں جو دونوں نسبتیں رکھتی ہیں، حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے۔ سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر، والد ماجد کی طرف سے حسینی سید، حسنی سید، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید۔ آپ کے والد امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں اور والدہ ماجدہ امام حسین پاک کی اولاد سے ہیں، لہذا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی نسل اور آپ کا نسب یہ سیدہ زہرا پاک سے چلا۔ اور ہمارا جو عقیدہ اور ایمان کیا ہے، اس پر کار بند رہنا۔ بہت سی باتیں دن رات کہی جا رہی ہیں، لیکن صراط مستقیم یہی ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے ترجمان امام احمد رضا حنفی قادری فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جن کی طرف ہماری لوگ نسبت کرتے ہیں امام، اور ہم اس نسبت پر فخر کرتے ہیں، ہم نے اس نسبت کو قبول کر لیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے ہی وہ ہیں۔ نیروبی میں بہت سے لوگ قادیانی تھے جن کو مولانا شاہ احمد نورانی نے مسلمان کیا، اور بہت سے غیر مسلم ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو نورانی میاں جب نیروبی کے دورے پہ جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں، ہم آپ کے، آپ نے ہمیں گن سے نکال کر کے ایک گلشن میں بٹھا دیا اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ تو زندگی بھری ہم تو دین نہیں دے سکتے امام احمد رضا کو، جس نے ہمارے عقائد کا قبلہ درست کیا ہے۔ سید صاحب تشریف فرما ہے، میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کی دعائیں لینے کے لیے، کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ سبحان اللہ۔ حضور کے آل پاک، اولاد رسول اور سادات کرام کا مقام، یہ بریلی کے احمد رضا کی زبان میں اگر سنیں
تو وہ تو کیا فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ اور اس خاندان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو آج تماشا لگا ہوا ہے، اس پر میرا اب دل نہیں کرتا تبصرے کرنے کو، طبیعت میری بدل گئی، رخ اور طرف ہو گیا ہے، لیکن بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ ذرا غور فرمائے نا، شہزادہ حسن پاک اور شہزادہ حسین پاک کا مقام کیا ہے، زہرا پاک کا مقام کیا ہے، علی پاک کا کیا مقام، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ نام لیتے ہیں احمد رضا کا، بات نہیں مانتے ان کی، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانتے۔ کیا یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے؟ ذرا غور سے سنیں، میرے امام فرماتے آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، سبحان اللہ، بہت دور اشارہ کیا احمد رضا نے۔ اشارہ کس کی طرف کیا؟ امام حسن پاک، حسین پاک، سیدہ زینب پاک۔ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی پاکی اور طہارت کا اعلان تو رب قرآن میں کر رہا ہے۔ عورت جسم ناپاک ہو نماز نہیں پڑھ سکتی، بچہ پیدا ہو جب تک خون نفاس بند نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہے؟ امام حسن پاک کی ولادت ہوتی ہے زور کی نماز کے بعد، ان کی پیدائش و ولادت ہوئی تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی میں عصر کی اذان ہوتی ہے۔ زہرا پاک نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو ان پہ اپنے آپ پہ قیاس کرو گے؟ ان کی پاکی کا اعلان تو قرآن کر رہا ہے۔ حضور نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، مسلم شریف میں حدیث شریف، آدمی کا جسم ناپاک ہو مسجد میں آنا حرام ہے، لیکن حضور نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمائے لا یحل لأحد الا انا وانت، علی تیرے اور میرے سوا ہر ایک کے لیے اس حال میں مسجد میں آنا حرام ہے، تو بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا ہے، میں بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل بیت، خاندان نبوت، جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، جن کو اللہ نے پاک کر، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں، تیرا اور میرا جسم ناپاک ہوتا ہے جن چیزوں سے، نہ علی کا جسم ناپاک ہوتا ہے نہ نبی کا جسم ناپاک ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ لہذا یہ حضور کے خصائص ہیں، یعنی حضور کے اہل بیت کے خصائص۔ خاصہ اسے کہتے ہیں جو اسی میں پایا جائے کسی اور میں نہ پایا جائے۔ لہذا اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول، اولاد رسول، اور ان کی نسبتیں بڑی عظیم ہیں، اور علی پاک کا پتہ کیا مقام ہے، اللہ اکبر، کوئی معمولی شان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جامع ترمذی میں جو حدیث ہے اس میں ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، کسی اور کے لیے سرکار نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن حضور نے جب مواخات قائم کی، ایک صحابی کو حضور کھڑا کرتے پھر دوسرے کو، فرماتے یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ بھائی چارہ قائم کیا ہجرت مدینہ کے بعد، سب کے درمیان بھائی چارہ اخوت قائم کر دی، مواخات قائم کر دی، پیچھے اکیلے مولا علی رہ گئے، اکیلے وہ کھڑے ہو گئے۔ حضور سب کا آپ نے کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا اور اس کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ آپ نے میرا کوئی بھائی بنایا نہ مجھے کسی کا بنایا۔ حضور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا، غور سے سننا اور کان کھول کے سننا، فرمایا علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، تجھے مواخات اس لیے قائم نہیں کی کہ تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ فرما کے پھر حضور نے جو لفظ فرمائے نا وہ پھر
سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ اچھا بعض ایسے لوگ ہیں، یہ علم کی کمی کہہ لیں یا بدبختی بلکہ کہنا زیادہ بہتر ہے، یہ بدبختی ہے جو ترکڑی اور ترازو لے کے تولے ان کو اور ان کو، کوئی موازنہ نہیں۔ ایک ترازو کے پلڑے میں صحابہ کو رکھ رہے ہیں، ایک پہ اہل بیت کو، تولتے پھرتے ہیں معاذ اللہ، جی ان کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان زیادہ ہے۔ بھائی تولنے کی ضرورت نہیں، بس ایک اصول زندگی بھر، اس میری بات نے ہزاروں لوگوں کا ایمان بچایا، ہزاروں لوگوں کا ایمان بچایا، اور جن کا ایمان بچا انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہم تو موازنہ کرتے تھے کہ مولا علی افضل ہیں یا یہ صحابہ میں سے نام لے لے کر گن گن کر یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں، صحابہ کا مقام زیادہ اہل بیت۔ میں نے ایک نکتہ پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، اگر ایمان بچانا ہے جو یہ کہے کہ یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں، انہیں کہو بس کر بھائی، اپنی بات پاس رکھ، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ بس۔ اہل بیت کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ، صحابہ کا اپنا مقام اپنا مرتبہ، جس کو جو رب نے فرما دیا وہ اس کا مقام و مرتبہ، اور جس کو حضور نے جو فرما دیا وہ اس کا مقام و مرتبہ۔ بس ایک نقطہ ذہن پہ لکھ لو، بھائی ہم بحث نہیں کرتے یہ افضل ہیں یہ، بس اتنا ہمیں پتہ ہے جس کے متعلق جو قرآن نے کہہ دیا وہ اس کا مقام، جس کے متعلق حدیث نے جو کہہ دیا وہ اس کا مقام، صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا وہ ان کا مقام، اہل بیت کے بارے میں جو قرآن نے کہا وہ ان کا مقام، اور حضور نے اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا وہ ان کا مقام، جو صحابہ کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ توقیر، میں حیدریت، حیدریت، حسین تیرے ابا پہ لاکھوں سلام، حسین تیرے بابا پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو بعد میں وہ میرے پاس وہاں سے 8-10 آدمی آئے، انہوں نے کہا جی اس بات نے ہمارا ایمان بچا لیا، ہم تو بھٹک چلے تھے۔ آپ کو بھی سناتا ہوں، یہ نماز کے اندر جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ آتا ہے سب کو؟ ذرا پڑھیے اللہم صلی علی، آگے کیا ہے؟ وعلا، حضور پر درود اور حضور کی بہت بڑا مسئلہ حل ہونے لگا ہے، بہت سی الجھنیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ساری گانٹیں کھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ صحابہ نماز میں یہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ آل محمد کا لفظ آتا تھا تو چھوڑ کے آگے نکل جاتے تھے، بس میں نے اشارے میں بہت کچھ کہہ دیا، آپ سمجھے نہیں۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں ترازو کس نے پکڑا دیا؟ دیر نر سمجھ آؤں، میں پھر پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا، وہ صحابہ یہ وعلا آل محمد پڑھتے تھے یا چھوڑ کے آگے چلے جاتے تھے؟ پڑھتے تھے نا، تو پھر اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ مقام کیا ہے، اب بھی مقام کی سمجھ نہیں آئی جی۔ آب تطہیر سے بہت دور کی بات کی امام نے، آب تطہیر سے جن میں پوبے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور نام اعلی حضرت کا لیتے ہو تو پھر تعلیم بھی اعلیٰ اس کی دیکھو نا۔ امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ خاندان نبوت کو اعلیٰ حضرت چمنستان کرم کہہ رہے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے قلی، حسین اور حسن پھول۔
حسین اور حسن، اور سیدہ پاک کے بارے میں احمد رضا نے جو کہہ دیا نا، جو استعارہ ایسے استعمال کیا، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے سیدہ زہرا پاک سید عالم کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، لیکن آگے سمجھیے، سر کے اوپر سے نہ گزرے، دل میں آپ نے دل سے سننا ہے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کلیاں بہ کے سوچیا جی یہ کی معنی ہے، جان احمد کی سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مدینے والے آقا کریم کے دل کی ٹھنڈک زہرا پاک، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی، اقبال کہتے میرے پاؤں میں اگر شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں سیدہ زہرا تیری قبر کی میں طواف کرتا۔ شریعت اجازت نہیں دیتی، اقبال کہتا ہے اس لیے میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، ورنہ دل کہتا ہے رب نے تجھے مقام زہرا پاک وہ دیا ہے کہ میں تیری قبر کا طواف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ نسبت دیکھی جاتی ہے نا، نسبت سیدہ زہرا پاک آپ کی نسبت، اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فارسی کلام ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت عزیز۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی ایک ہی فضیلت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، بس 1.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بس بات ختم، ایک نسبت۔ اور سیدہ زہرا فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتوں سے حضرت زہرا پاک نے عزت پائی، 3 نسبتیں۔ وہ نسبتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ اچھا یہ جو لفظوں کا انتخاب کیا ہے نا، یہ شعر پڑھنے کے لیے پھر عطا المصطفیٰ جمیل صاحب ہی چاہیے۔ یہ شعر وہ پڑھتے تھے یہاں کئی دفعہ، ایسے دل پہ ایسے رحمت کے نزول ہوتا تھا، لفظ بڑے چناؤ بڑا پیارا اقبال نے کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں کا نور ہے حضرت زہرا، آنکھوں کا نور چشم، آنکھ نو آنکھ دینے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ یہ صرف رحمت للعالمین ہی نہیں ہے، اولین و آخرین کے امام بھی ہیں، ان کی آنکھوں کا کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اچھا ایک نسبت یہ ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی ہے، بنت رسول۔ دوسری نسبت زوجہ ہے مولا علی کی، فرماتے ہیں اس میں فارسی میں بانو کہتے ہیں بیوی کو، بانوے تاج دار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بانوے تاج دار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ نکاح میں مولا علی کے نکاح میں آئی ہیں، بیٹی رسول کائنات کی ہیں، اور ماں کن کی ہیں؟ اقبال کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ حسن و حسین، حسن مجتبی، حسین شہید کر، ان کی والدہ مائدہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے مریم، بس ایک نسبت، از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ زہرا پاک کا یہ مقام ہے، 3 نسبتیں ہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین۔ بیوی کس کی ہے؟ مولا کائنات کی۔ ماں کن کی ہے؟ حسنین کریمین کی اماں جان۔
اور لفظوں کا چناؤ بڑا کیا. مرکز پرکار عشق. پرکار ہوتی ہے نا جیومیٹری باکس میں، تو مرکز دائرہ ہوتا ہے، دائرے کا مرکز. یہ حسنین کریمین کا مقام بیان کر رہی ہے. اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق. مادر عام قافلہ سالار عشق. عشق کے قافلے کا سالار ہیں امام حسین رضی اللہ حسن مجتبی. حاضرین محترم، سیدنا علی پاک کے میں نے آپ کو حدیث سنائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی. ان کے متعلق جو حضور نے فرمایا وہ ان کا مقام. جو صحابہ کے بارے میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر صحابہ کے بارے میں سرکار نے جو فرمایا وہ ان کا مقام. تو یہ ترازو کیوں لیے پھرتے ہو، تقابل کیوں کرتے پھرتے ہو؟ بس یہ اصول یاد رکھو، مقام اپنا اپنا، مرتبہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ حضور نے کسی اور کے لیے فرمایا ہی نہیں، یہ تو فرمایا مولا علی کے لیے. تو پھر کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر مانو نا جو ان کا مقام ہے وہ ان کا مرتبہ ہے. حضرت مولا علی کا سرکار نے غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کر حضور نے فضا میں بلند کیا تھا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر. اسی لیے ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت علی پاک کا جب نام لیا جائے تو ہاتھ اونچا کر کے نام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. علی پاک کا حضور نے ہاتھ پکڑا اور چھوڑا نہیں، فضا میں بلند کیا، پکڑے رکھا ہاتھ. فرمایا سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا. اب جو صدیق اکبر کے لیے فرمایا، سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جو ان کے لیے فرمایا وہ ان کا مقام، ان کے لیے فرمایا وہ. تم نے کس نے اختیار دیا ہے تم ان ہستیوں کو ان کا موازنہ کرتے پھرو؟ بس ایک اصول یاد رکھو، جو ان کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام، جو ان کے بارے میں فرمایا ان کا مقام. صحابہ تو 1.25 لاکھ تھے نا، تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا یہ حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں، حضور کے صحابہ میں بھی ہیں. دوہرا مقام و مرتبہ ہے نا. اس لیے سمجھو کہ صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے دنیا میں جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا. فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر. حضور نے پھر یہ ان کے بارے میں فرمایا. انتا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تو دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے اور قیامت کے دن جنت میں بھی میرا ساتھی ہے. قیامت کے دن جنت میں بھی میرا. اور جس کے بارے میں سرکار نے جو فرما دیا ہے وہ اس کا مقام ہے، جو ازواج کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام ہے. لہذا موازنہ نہیں ہے. اس لیے نماز کے اندر حضور کی آل پر درود ہے، صحابہ پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے گھر والے ہیں جی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور حسنین کے بارے میں، حسن مجتبی حسین شہید کربلا، نبی پاک انہیں سونگتے تھے. دوسروں کسی کو تو سرکار نے سونگا نہیں. پھر ان کا مقام ان کا مقام ہے. پھر تم موازنے کیوں کرتے پھرتے ہو؟ انہیں تو حضور سونگ بھی رہے ہیں. حضور انہیں صحابہ نے پوچھا تھا حضور ہم چومتے ضرور ہیں، بچوں کو سونگتے نہیں، لیکن جب حسن آتے ہیں حسین آپ دونوں کو سونگتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں. تو حضور نے فرمایا ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ 2 پھول ہیں. پھر ان کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور زہرا پاک کا مقام یہ بیچارے کیا سمجھیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی،
فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا فاطمہ تو سیدات و نساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا خاتون جنت۔ جب بھی خاتون جنت کا لفظ بولا جاتا ہے مراد حضرت زہرا پاک۔ سیالکوٹ میں نے 2 سال جمعہ پڑھایا، 84 سے 86 تک۔ جامعہ ابو حنیفہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو اس کے قریب ہی ایک گلی میں چھوٹی سی مسجد تھی، میں جب بھی گزرتا تھا بہت اس کا نام پڑھ کے مجھے سکون ملتا تھا۔ مسجد کا نام تھا مسجد خاتون جنت، مسجد خاتون جنت۔ تو خاتون جنت زہرا پاک کا لقب ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی زہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی اہل بیت کا مقام کیا، یہ کسی کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، یہ حسن و حسین کے لیے فرمایا۔ فرمایا اللہم انی احبہما، ادھر حسن پاک ہیں ادھر حسین، فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، فاحبہ من یحبہما، جو میرے حسن و حسین ان سے محبت کریں تو انہیں بھی اپنا محبوب بنانا۔ اور ان کی محبت حضور نے دونوں پہلو بیان کیے، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، یہ تو محبت کی بات ہے نا، ان سے دشمنی، عداوت اور بغض رکھنا وہ بھی حضور نے بیان فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے ان دونوں حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور زہرا پاک کا دل رنجیدہ کرنے والی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا حضور کی یہ حدیث بھول گئی؟ یہ امت بھول گئی حضور کی حدیث؟ سرکار نے فرمایا جاؤ سارے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ مسجد جب بھر گئی صحابہ سے، حضور نے 2 لفظوں میں خطبہ دیا، 2 لفظوں میں خطبہ ختم، چھٹی۔ ممبر پہ سرکار ہے، فرمایا سن لو من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ لہذا دیکھ لیں ان کا مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار۔ اور ہمارا شجرہ قادریہ ہے تو ہمارے شجرے میں شعر ہے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، ابھی بھی عقیدہ ہمارا واضح نہیں۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اور میرے فضائل تو بہت سارے ہیں، جاج صاحب ہو کے آئے ہیں کربلا محلہ سے، کہتے ہیں امام پاک کے روزے پہ لکھا ہے، میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ جی ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں مگر وقت مختصر ہوتا ہے، میں حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار میں حسین منی وانا من حسین، یہ معمولی بات ہے، حسین منی وانا من حسین، بس جس کے لیے جو سرکار نے فرمایا وہ اس کا مقام، جو صحابہ کے بارے میں فرمایا، جو زہرا پاک کے بارے میں فرمایا، جو مولا علی کے بارے میں فرمایا، جس کے متعلق میرے آقا نے جو فرمایا وہ ان کا مقام و مرتبہ، اور جو صحابہ کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام و مرتبہ، موازنہ کس بات کا ہے؟ لہذا مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ ازواج رسول، اصحاب رسول، آل رسول۔ فارسی کو کہا تھا سبحان اللہ، یہ حضور کے گھرانے سے نہیں ہے، سلمان فارسی ایران سے ہیں، ایران سے آئے تھے نا۔ اب یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کے متعلق سرکار نے جو فرمایا، اہل بیت کا سب مراد تو ہے گھر والے، تو یہ تو حضور کے خاندان کے بندے ہی نہیں، ان کو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلمان و اہل بیتی، من اہل بیتی، فرمایا دنیا والو سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ حضور نے انہیں شامل فرمایا نا، حضور نے فرمایا یہ سلمان میرے اہل، یہ فارس ایران کو کہتے ہیں، ایران کا پرانا نام ہے فارس، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران سے آئے تھے حضرت سلمان۔ تو حضور سے اتنی محبت تھی اور حضور کو ان سے محبت تھی، فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس کو سرکار نے جو فرما دیا
وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں موازنہ کرنے والے؟ اس لیے حاضرین محترم، اگر حسین پاک حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہوں، سامنے سے عمر فاروق اعظم آ جائیں اور وہ حضرت حسین کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے حسین تم بڑے عظیم ہو، تمہاری سواری بہت پیاری ہے، نعم المرکب، سواری حضور تھے نا، حضور کے کندھوں پہ بیٹھے، حسین تمہاری سواری بہت پیاری ہے، رسول اعظم تمہاری سواری ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر یہ ٹھیک ہے کہ حسین کی سواری بہت پیاری ہے، مگر یہ تو دیکھ سوار کتنا عظیم ہے۔ باقی لمبی بات ہو جائے گی، میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی پاک۔ النظر علی وجہ علی عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو حج مبرور کا ثواب ہے جی، لیکن علی پاک وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا فقط ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، ان کے چہرے کی زیارت ہی عبادت ہے۔ لہذا جس کے متعلق سرکار نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا، اس کا راوی کون ہے؟ سبحان اللہ، راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے جی، تو پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مولا علی کو حضرت صدیق نے کہا تھا علی میں نے اپنے آقا سے سنا ہے علی کا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا، اس حدیث کے راوی ابو بکر صدیق ہے۔ جب قرآن کہہ دے رحماء بینہم، یہ تو آپس میں نرم دل ہیں، کیا مقام ہے ان کا، اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ و اہل بیت، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایسی محفل میں حاضر ہیں، زیارات عراق، اور پھر بڑی مجھے خوشی ہوئی، الحمدللہ خوش نصیب ہیں، زیارتیں کر کے آئے ہیں۔ اور میرا بڑے بیٹے جو ہیں وہ بھی گئے تھے زیارات پہ چند سال پہلے، تو انہوں نے مجھے آ کے باتیں سنائی، پھر حاجی صاحب نے سنائی، اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے جی، اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے آستانوں کی زیارت ہو۔ بھرپور مزار یہ کیسے لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے نہیں جی یہ دربار صرف پاکستان میں ہی نے، یہ شاہ صاحب قبلہ سے پوچھیں، حاجی صاحب سے پوچھیں، کیسے کیسے روزہ، امام پاک کا روزہ، مولا علی پاک کا روزہ، امام پاک کا روزہ، سرکار غوث پاک کا، جتنے اولیاء اللہ ہیں، اور ادھر بغداد شریف میں، کاظمین میں بے شمار اہل اللہ کے مزارات ہیں، اور رش کتنا ہوتا ہے یہ حاجی صاحب سے علیحدگی میں پوچھیں، اتنا رش آپ کے تصور سے زیادہ ہے۔ تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں جی یہ صرف جی پاکستان چی روڑا ہے۔ میں تو شام کی زیارات بھی کر کے سیدہ زینب پاک کے مزار پر دمشق کے اندر میں نے حاضری دی، اور میں نے اتنا رش پاکستان میں کسی دربار پہ نہیں دیکھا۔ عاشقان اہل بیت محبان پوری دنیا سے آتے ہیں جی۔ سیدنا بلال حبشی کے روزہ مبارک ہے، بہترین آپ کا روزہ مبارک ہے، اندر جانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں اہل اللہ موجود ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دیا کرو، خیر و برکت ملتی ہے۔ اور یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ ان کے روزہ مبارک پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ادب میں رکھے، ذرا سی بھی ادبی، وہ ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تیلا نہیں رہندا اس بندے دا، کاک کنڈا نہیں رہندا جیڑا انہاں تینہ آل رسول، اصحاب رسول اور ازواج کسی دی ذرا جی بے ادبی کرے گا نا تو سمجھو پھر گیا۔ اور میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب اعلیٰ حضرت نے سادات کا اتنا احترام بتایا ہے تو پھر دوسرے جو بلند مقام ہے جو حضور کے نواسے ہیں، حسن پاک حسین پاک، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک بچہ گھر میں ملازم رکھا، چھوٹی عمر کا بچہ کے دروازے پہ دستوں کو جا کے، نابالغ بچہ تھا چھوٹا سا، اور روزانہ اس کی تنخواہ 4 آنے مقرر ہوئی، 4 آنے۔
اب جب وہ رکھا ملازم تو پہلے دن ہی پتہ چل گیا یہ تو سید زادہ ہے. سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار ان سے کوئی خدمت کا کام نہیں لینا اور روزانہ 4 آنے نذرانہ ان کے گھر بھیج دیا کریں. فرمایا میں سیدوں سے کام نہیں کر، قیامت کے دن پوچھا گیا میں کیا جواب دوں گا. اس لیے فرمایا یہ سید صاحب ہیں، آج کے بعد کوئی ان کو کام نہیں کہنا، یہ اپنے گھر میں رہیں، 4 آنے روزانہ ان کے گھر نذرانہ پہنچا دیا جائے. سادات کرام کا اتنا احترام کرتے تھے سیدی اعلیٰ حضرت. باقی جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی سب کو ایک ایک سیب تقسیم کی، ہر ایک کو ایک، سادات کو ڈبل حصہ ملتا تھا. اور اتنا احترام کرتے تھے، پاؤں تک چوم لیتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ یہ مدینہ شریف سے آئے ہیں، یہ کربلا معلیٰ سے آئے ہیں، نجف اشرف سے آئے ہیں، زیارات کر کے والا حضرت اس شخص کے پاؤں چوم لیتے تھے ادب و احترام کے اعتبار. ان ہستیوں کا بڑا ہی مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں نیاز مندی میں ہی رکھے اور غلامی میں، ان کی غلامی پہ فخر کیا کرو. امام شافعی کے شعر پر میں ختم کرتا ہوں، میں اس لیے ان کا حوالہ دیتا ہوں پھر ان کے فتویٰ لگاؤ، پھر مجھے تو کچھ نہ کہنا. امام شافعی نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ مولانا ذوالفقار صاحب ہیں، ہر دعا میں یہ پڑھتے ہیں. ہم تو کمزور لوگ ہیں، وہ بالالتزام کوئی دعا ایسی نہیں جس میں وہ نہ پڑھتے ہوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء، جتنی وبائیں تکلیفیں آتی ہیں ان ہستیوں کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. یہ امام شافعی کا شعر ہے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور شیخ سعدی نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان. اور ہمارا شجرہ قادریہ کے پہلے کلام کا جو اشعار ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ جتنے شعر میں پڑھے ہیں میں نے شجرے کے، اس میں 7 ائمہ اہل بیت کا ذکر ہے. کتنے اہل بیت؟ 7 ائمہ اہل بیت ہیں ہمارے شجرے میں. تو اہل بیت اطہار کی عزت، ان کا احترام اللہ کریم کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.